عزیز دوستو، اب ہم چلتے ہیں پروگرام کے آخری حصے میں، جس کے اندر اب ہم نے پاکستان کی انڈیپنڈنس تک پہنچنا ہے کہ 14 اگست 1947 تک کے واقعات کیسے مرز وجود میں آئے۔ اب آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مسلم لیگ جس کی بنیاد 1905 میں رکھی گئی تھی، وہ کوئی تحریک کی شکل اختیار نہیں کر سکی، یہاں تک کہ 1930 کے اوائل کا وقت آ گیا۔ اس وقت تک کانگریس ایک اسٹیبلش جماعت بن چکی تھی اور وہ اس چیز کی علمبردار بن چکی تھی کہ ہندوستان کے اندر یہ ایک واحد جماعت ہے جو ہندوستان کے عوام کی تحریک کی علمبردار ہے۔ یہ ایک طرف کانگریس تھی کہ 1935 میں قائد اعظم نے اس کو جب ری آرگنائز کیا تو اور اس کو ایک تحریک کی شکل دی، اس وقت چند ایک آپ کے لیڈران جو حریت پسند اپنے آپ کو کہلاتے تھے، یعنی ان کا مشن یہ تھا کہ ہم نے انگریزوں کے خلاف لڑنا ہے۔ اس کو جو بھی انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا تھا مسلمانوں سے حریت پسند کہتے تھے۔ اب وہ ان حریت پسندوں میں جس طرح مولانا حسین احمد، مفتی کفایت اللہ، اس طرح کے لوگ جو تھے چند ایک، وہ کانگریس کو چھوڑ کے مسلم لیگ کے اندر شامل ہو گئے، چونکہ یہ انتہا درجے کے نیشنلسٹ تھے۔ 1936 کے الیکشن آگے اور 1936 کے الیکشن کے دوران جب قائد اعظم نے پارلیمنٹری کمیٹی کا اجلاس بلایا اور اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ دیکھیں ہماری جماعت اس الیکشن میں حصہ لے گی، لیکن ہمارے پاس اس تحریک کو، اس مہم کو چلانے کے لیے فنڈز کی کمی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تمام لیڈر جو اس وقت کے بائیں کے لیڈر تھے مسلم لیگ کے، وہ فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے جماعت کو چھوڑ گئے۔ اب اس کے اندر مسلم لیگ ایک سیٹ 1936 کے الیکشن میں مسلم لیگ ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکی۔ اب کون کون سے رہنما چھوڑ گئے اس وقت یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، لیکن آگے چل کے جب قائد اعظم نے اور مسلمانوں نے صرف اس نعرے کو بلند کیا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، مسلم لیگ ہماری جماعت ہے اور قائد اعظم ہمارے لیڈر ہیں، یہ نعرہ جب بلند ہونا شروع ہوا تو 1946 کے الیکشن میں آ کے اسی مسلم لیگ نے کلین سویپ کر دیا۔ اس نے تمام وہ علاقے جن میں مسلمانوں کی آبادی تھی وہاں سے ہر ایک سیٹ مسلم لیگ نے جیتی۔ اب آپ ذرا غور سے سنیے گا کہ کیسے نامی گرامی لیڈر مسلمانوں کے مسلم لیگ کو چھوڑ کے قائد اعظم سے الگ ہو گئے۔ ان کے اندر کون کون لوگ تھے؟ اب دیکھیں، سب سے پہلے آپ لیں کہ ایک پارٹی تھی احرار الاسلام، وہ ایک پیور مسلمان جماعت تھی، وہ مسلم لیگ کو چھوڑ گئی اور انہوں نے ایک الگ آئیڈینٹی اختیار کر لی۔ دوسری طرف اتحاد ملت پارٹی، اتحاد ملت پارٹی کے کون تھے صدر؟ مولانا ظفر علی خان۔ مولانا ظفر علی خان مسلم لیگ کو چھوڑ کے کانگریس کے ساتھ جا کے مل گئے۔ اس پارٹی کے صدر سر سکندر ایاد خان مسلم لیگ کو چھوڑ کے وہ بھی جا کے کانگریس کے ساتھ مل گئے اور بلکہ مسلم لیگ کے خلاف ہو گئے۔ راجہ غضنفر علی خان جو کہ مسلم لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے والے تھے، انہوں نے بھی پارٹی کو خداحافظ کیا، نہ صرف خداحافظ کیا بلکہ مسلم لیگ کے ٹکٹ پہ جیتے اور بعد میں جا کے یونینسٹ پارٹی کے ساتھ جا کے مل گئے۔ مولانا فضل الحق جو کہ شیر بنگال کے نام سے مشہور تھے، حسین احمد بہار، سب مسلم لیگ کے خلاف ہو گئے۔ نواب زادہ لیاقت علی خان جو کہ مسلم لیگ کے سیکرٹری تھے، وہ الیکشن لڑے ایگریکلچر پارٹی، اس پارٹی کا نام تھا نیشنل ایگریکلچر پارٹی، اس کے ٹکٹ پہ نواب زادہ لیاقت علی خان نے الیکشن لڑا۔ اب قائد اعظم کے ساتھ کوئی بندہ نہیں بچ گیا تھا اور لوگوں کا، مسلمانوں کا نعرہ یہ بن گیا کہ مسلم لیگ ہماری جماعت ہے اور قائد اعظم ہمارے لیڈر ہیں۔ یہ نعرہ جب چلا آگے 1946 میں اور 1946 کے الیکشن میں مسلم لیگ نے کلین سویپ کیا۔ اب جب مسلم لیگ نے کلین سویپ کیا تو یہاں پہ آ کے انگریزوں کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، اب ہمیں اس پارٹی کو تسلیم کرنا پڑے گا، اب ہم اس کی حقیقت کو نگیٹ نہیں کر سکتے،
अब हम इससे आंखें नहीं चुरा सकते। इसलिए उनको मजबूरन जो है वो 14 अगस्त 1947 की पार्टीशन में पाकिस्तान एज ए सेपरेट कंट्री आपको देना पड़ा। ये दो बंदों की काविशों का नतीजा था। तसव्वुर बाई अल्लामा इकबाल, एफर्ट बाई कायद आज़म, और ये दोनों एक ही पेज के, एक ही पाए के मुसलमान, जिनका अकीदा, जिनका नजरिया ये था कि मुसलमान एक अलग कौम है, ये एक अलग कौम है, इनका रहन सहन, इनके इबादत के तरीके, इनके रस्म रिवाज और सबसे बढ़कर इनका दीन अलग है। हमें एक मुमलकत, हमें एक आजाद मुस्लिम मुमलकत की जरूरत है जिसके अंदर हम दीन इस्लाम को नाफिज कर सकें। बाकी लीडरों की सारी की हिस्ट्री मैंने आपको बता दी। अब ये तमाम लीडर पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान आ गए। जब ये पाकिस्तान आ गए, अब कायद आज़म के पास तो टोटल 1 साल बचा था रहने के लिए। वो तो बहुत सख्त बर्फ में मुब्तला थे। अल्लामा इकबाल ऑलरेडी जा चुके थे। यही लोग पाकिस्तान आए, इन्होंने ही इक्तदार पे कब्जा किया और इन्होंने ही आके हुकूमत लोगों को ये झांसा देकर कि ये मुल्क चूंकि इस्लाम के नाम पे बना है, सो लिहाजा हम इसके अंदर इस्लामी कवानीन जो है वो राइज करेंगे, और इस झांसा देकर उन्होंने इक्तदार पे कब्जा कर लिया। ना सिर्फ इक्तदार पे कब्जा कर लिया, बल्कि उस दिन से लेके बहुत अरसे तक, मैं इवन यहां तक कहूंगा कि आज तक वही या उन्हीं की नस्लें जो है वो इक्तदार पर गुरजमातन थे। क्योंकि इन लोगों ने जब ये लोग पाकिस्तान में आए तो इन्होंने एक चीज का कहा, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे, हम पाकिस्तान बनाने के खिलाफ थे। पाकिस्तान बनाना एन गैर इस्लामी जो है वो गैर इस्लामी अमल था। पाकिस्तान कायद आज़म ने और इकबाल ने मिलकर बना लिया। अब हम देखते हैं कि ये पाकिस्तान को कैसे चलाएंगे। और जब उस नस्ल ने देखा कि ये वो लोग जिन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान बन तो गया है, देखते हैं अब चलता कैसे है, जब उनकी ये इंटेंशन सामने आई तो उस वक्त पाकिस्तान के सपूत, पाकिस्तान के सिपाही सीसा पिलाई हुई दीवार उनके आगे बन गए और उन्होंने कहा कि अगर तुम इस मुल्क के साथ वफादार नहीं हो तो हम कदम कदम पे अपने खून का नजराना पेश करके हम इस मुल्क को बचाएंगे। To save Pakistan, we have to save Pakistan by all means. Whichever price we have to pay, we will do it. Whichever way we want to do it, we will do it. And even today, whatever you call them, whether you call them Pakistan Army, whether you call them Sipahi, whether you call them Mujahid, लेकिन वो मर्द मुजाहिद, कायद आज़म के वो नौजवान आज भी दुश्मन के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बने हुए हैं और बने रहेंगे। मेरे दोस्तों, कायद आज़म का ये पैगाम कभी नहीं भूलना कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद, अल्लामा इकबाल जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।